السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یوم، جس دن، یجمع، جمع کرے گا، اللہ، اللہ تعالی، الرسل، رسولوں کو، فیقول، پھر وہ کہے گا، ماذا، کیا، اجیبتم، جواب دیا گیا تمہیں، قالو، وہ کہیں گے، لا علم، نہیں کچھ علم، لنا، ہمارے لیے، انکا، بلا شبہ آپ، انت، آپ ہی، علام، علام، بہت زیادہ جاننے والے، الغیوب، غیب کے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ آپ، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ انبیاء سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ بحوالہ تفسیر قاسمی، فیقول، تو وہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ اس دن تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے، ماذا اجبتم، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ قیامت کے دن انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری قوم نے تمہاری دعوت پر کہاں تک لبیک کہا تھا، کیا انہوں نے تمہاری بات مان لی تھی یا ٹھکرا دی تھی۔ یہ سوال رسولوں سے ان کی دعوت کے اثرات کے بارے میں کیا جائے گا۔ بحوالہ تفسیر منیر، علماء نے لکھا ہے کہ ماذا اجبتم مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا، اس میں صرف اس طرف اشارہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ انتہائی درجے غضبناک ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرا رب اس دن اتنا غضبناک ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا ہوا اور نہ اس کے بعد۔ بحوالہ تفسیر الرحمان، رب العزت نے فرمایا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کے سوال پر رسول کیا جواب دیں گے، اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، قالو، وہ کہیں گے، یعنی رسول جواب دیں گے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، اے ہمارے رب تجھے ہی علم ہے، تو ہی ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے، تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ انکا انت علام الغیوب، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں، یقیناً تو ہی غیب اور حاضر کے سب معاملات کو جانتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تمہارا امیر سامان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دیں۔ بحوالہ حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 7049۔ حشر کے میدان میں رسول یہ کیوں کہیں گے، لا علم لنا، یعنی ہمیں کچھ علم نہیں۔ حشر کے میدان میں رسول لا علم لنا اس لیے کہیں گے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حالات سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے وہ کہیں گے
پوشیدہ حالات کا علم تو آپ ہی کو ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے حیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے حیا کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کے سامنے بات نہیں کریں گے جو علیم و خبیر ہے۔ رسولوں کا یہ اعلان ثابت کرتا ہے کہ سچا، حاضر اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسولوں کا یہ اعلان ثابت کرتا ہے کہ سچا، حاضر اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے اللہ، تیری توفیق سے آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے فرمان کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ، قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ، فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، رمضان کا جو حق ہے ہمیں وہ صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔